ارشد صاحب نے سفید موتیا کے آپریشن میں دیر کرنے کا نقصان تو نہیں ہوگا، گرمی میں اگر ابھی گرمی ہے بعد میں کروانا چاہتا ہوں۔ ارشد صاحب، سفید موتیا کا آپریشن ڈیلے کرنے میں کسی حد تک تو نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا موتیا اتنا زیادہ پکا ہوا نہیں ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دور تک، یا اینا کے ساتھ نظر امپروو ہوتی ہے اور کافی سارا آپ کو اچھا نظر آتا ہے، تو اس صورت میں تو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، گرمیوں کے بعد کرا سکتے ہیں، 1-2 مہینے ویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر موتیا بہت زیادہ پک چکا ہے اور اس میں آپ کو مشکل سے کاؤنٹنگ فنگر ہے یا ہینڈ موومنٹ مشکل سے ہے، تو اس صورت میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیر کریں گے تو خدا نخواستہ بعض اوقات وہ کالا موتیا بن جاتا ہے، آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اس سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر آپ کو جلدی کرا لینا چاہیے۔ اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آپ کی کم ہے لیکن بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ایک دم اس میں تیزی آتی ہے، یعنی آپ کو دور تک نظر آ رہا تھا اور دنوں کے اندر وہ نظر آپ کی اچانک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب ہے اس میں تیزی آ چکی ہے، اور اس تیزی کے دوران پھر یہ رسک ہے کہ وہ کالا موتیا میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں پھر آپ کو فوری آپریشن کرانا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اینا کے ساتھ یا اینا کے بغیر اچھا نظر آتا ہے، تو پھر آپ 1-2 مہینے ویٹ کر لیں۔ اور اگر اس دوران میں خدا نخواستہ اگر نظر ایک دم گرنے لگ جائے، اس صورت میں پھر آپ جلدی کرا سکتے ہیں۔ لہذا یہی چیز ہے کہ زیادہ پک چکا ہے تو پھر تو کرا لینا چاہیے، اگر تھوڑا ہے تو ویٹ کر سکتے ہیں آپ۔ مناہر صاحبہ ہیں 2 ماہ کی بچی کی آنکھ کی آنکھوں میں نالی بند ہے، مساج کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کی کوئی دوا بتا دیں۔ منال صاحبہ، بچے کی عمر 2 مہینے ہے، ابھی آپ دوائی وغیرہ تو کر رہے ہیں، مجھے بتائیں گے کہ کون سی دوائی کر رہے ہیں؟ اگر اینٹی بائیوٹک ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اینٹی بائیوٹکس آئی ڈراپ استعمال کر سکتے ہیں، مساج بھی کرتے رہیں۔ ابھی بچے کی عمر 2 مہینے ہے، تو اس کو ہم سال تک ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسے بچوں کی نالیاں سال تک کھل جاتی ہیں خود بخود۔ اگر سال تک نہیں کھلے گی تو اس صورت میں ہم اس کی پھر سلائی پاس کرتے ہیں۔ اکثر ہم ایسے ہوتا ہے اور اکثر وہ بچے کھل جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم ویٹ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور کمپلیکیشن ہو یا دوائی اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے آپ کو، جو اینٹی بائیوٹک یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، اور پھر آپ کو ہم ایکسٹرا کوئی مطلب یا تو چینج کرتے ہیں دوائی، یا پھر کوئی سسٹمک اینٹی بائیوٹک وغیرہ دینے پڑتے ہیں سم ٹائم، تو پھر ہم کنڈیشن دیکھ کے اس کے مطابق دیتے ہیں۔ ابھی اگر آپ اینٹی بائیوٹک یوز کر رہے ہیں تو جاری رکھیں، اور ادروائز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے واٹس ایپ پہ اپنی دوائی شیئر کریں جو ڈال رہے ہیں، پھر اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں چینج کرا دوں گا آپ کو کہ یہ اس کے بجائے یہ کر لیں۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 032467444024۔ اس نمبر پہ مجھے بچے کی آنکھوں کی تصویر بھی بھیج دیں، اور جو دوائیاں آپ استعمال کر رہی ہیں وہ بھی مجھے بھیج دیں، تو فردر جو بھی ایڈوائز ہوگی میں آپ کو بہتر گائڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ احمد صاحب ہیں، میں نے جیک لیزر کروایا ہے، نظر تو صاف ہو گئی ہے، مگر لائٹ کے آس پاس دائرے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیک لیزر کرا چکے ہیں تو آپ کو نظر تو صاف ہو گئی ہے، لائٹ کے گرد دائرے نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایج جو کیپسولاٹنگ کا ہے وہ کچھ انٹرفیئر کرتا ہو لائٹ کی گرد دائرے کی شکل میں۔ تو بہرحال چیک اپ کروا لیں کسی اچھے ڈاکٹر کو، اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کا علاج ہوگا، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی نظر صاف ہو گئی تو دیٹ از گڈ، تو اس کو آپ اگنور کریں۔ منیر احمد صاحب ہیں، 1 سال سے کالا موتیا کے لیے قطرے ڈال کر آنکھ کے ساتھ الرجی کے نشان بن گئے، درد پریشر کنٹرول رہتا ہے، اس کا بھی اور حل رہتا ہے۔ نام کیا ہے؟ منیر احمد۔ منیر احمد صاحب، آپ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو گئے ہیں، آپ کی ظاہر آئی ریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور سم ٹائم یہ الرجی اور اس کے دوائی کی سینسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کرا کے اس کو آپریشن کی طرف لے جائیں، اس کا آپریشن کرائیں اور فارور جان چھڑائیں اپنے اس مسئلے سے، کیونکہ دوائیوں کے ساتھ جب کنجکٹیول سکارنگ ہوتی ہے اور ریڈنس ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپریشن کی کمپلیکیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور آپریشن کی فیلئر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کالا موتیا کے آپریشن کے۔ لہذا اگر آپ اس طرح کنجکٹیوا خراب ہونے سے پہلے کرا لیتے ہیں کالا موتیا کا آپریشن، تو وہ فار بیٹر ہے دین اس کے کہ 10 سال آپ دوائیاں ڈالتے رہیں،
آئی شور رہے، کنجسٹڈ رہے، کنجکٹیول سکارنگ بن جائے، اور اس کے بعد جب آپریشن کراتے ہیں تو آنکھ شور ہوتی ہے، اس میں سکارنگ زیادہ ہوتی ہے، اس میں ریزلٹس جو ہے آپریشن کے وہ اتنے اچھے نہیں ملتے. تو آپشن اویلیبل ہے، کالا موتیا کا آپریشن ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر پریشر مناسب ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ابھی ایڈوانس نہیں گلاکوما، تو ایس ایل ٹی لیزر بھی اویلیبل ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ چیک اپ کروائیں، مجھے اپنی ڈیٹیل میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، میں دیکھ لیتا ہوں، پھر فردر آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہوگا. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024. ہم صاحب ہیں دونوں آنکھوں کا ٹیڑھا پن کا آپریشن اکٹھا ہو جائے گا یا کچھ دن کے ہفتے سے کرنا پڑے گا؟ عامر سہیل صاحب، آپ کا اگر آپ کا جیسے ہے کہ دونوں آنکھوں میں سیکوینٹ ہے تو ایسے ہوگا کہ آلٹرنیٹ سیکوینٹ ہوگا. تو آلٹرنیٹ سیکوینٹ کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ سیکوینٹ کی اماؤنٹ کتنی ہے. اگر سیکوینٹ تھوڑا ہے، آلٹرنیٹ بھی ہے اگرچہ، تو ایک آنکھ کے آپریشن کرنے سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر آلٹرنیٹ ہے اور سیکوینٹ بہت زیادہ ہے، اس صورت میں دونوں آنکھوں کو ہم آپریٹ کرنا پڑتا ہے. میں واٹس ایپ میرا نوٹ فرما لیں، آپ مجھے اپنی آنکھوں کی تصاویر اور چیک اپ رپورٹس اگر کوئی ہیں تو وہ سینڈ کریں. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا کرنا چاہیے. ایک آدمی کا سوال آیا کہ کہتے ہیں ہم بھٹے وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو آنکھوں میں مٹی ریت وغیرہ چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ڈراپر وغیرہ بتا دیں کہ وہ ڈال کے کریں. ڈراپر سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کریں، مٹی سے بچائیں، گاگل استعمال کریں، گلاسے لگا لیں کوئی نہ کوئی. اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. آنکھ میں مٹی ڈال کے پھر آپ دوائی ڈالیں، اس کا کیا فائدہ. آنکھوں کو بچائیں، پروٹیکٹیو گلاسز استعمال کریں. جب بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں ویسے بھی ایڈوائزیبل ہے کہ آپ پروٹیکٹیو گلاسز استعمال کریں. کوئی آپ ڈارک گلاسز ہے، کوئی آپ سمپل گلاسز ہے، وہ استعمال کریں تاکہ مٹی جائے ہی نہ، کوئی چوٹ لگے ہی نہ آپ کو، کوئی کچرا فارن باڈی اندر جائے ہی نہ. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد اگر ہوتا ہے، اگر فوری طور پر پھر آپ صاف پانی سے بار بار دھو لیا کریں. تو یہ مین چیز ہے. دوائی کا تو مرحلہ بعد میں آئے گا، دوائی خواہ استعمال نہ کریں. یہ احتیاط جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے، پروٹیکٹیو میئر جو ہیں وہ کرنی چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کو سے پوچھ سکتے ہیں، پھر ایڈوائز لے سکتے ہیں. ایون مجھے بھی آپ پوچھیں گے تو میں بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی پہلے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ آپ عمل کریں.